بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جب قافلہ کربلا معلیٰ سے چلا اور یزیدی لعنتی فوج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے محبت کرنے والے اہل بیت اطہار کے چراغ، گلشن کے پھول، علی اصغر، علی اکبر جیسے جوان، اور محمد جیسے جوان شہید کر کے ان کے مبارک سروں پہ نیزے کی نوک کے اوپر ٹانگ کر بلند کر کے نعرے لگاتے ہوئے، شادیانے بجاتے ہوئے، خوشی خوشی اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد، وہ ملعون لعنتی بیٹھا ہے جو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا یزید لعنتی کی طرف سے۔ اب یہ خولی ہے، شمر ہے، یہ عمر بن سعد ہے، یہ سارے کے سارے ابن سعد، یہ سارے کے سارے خوشی خوشی جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے گی اور ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں عہدے ملیں گے، ہمیں گورنریاں ملیں گی، ہمیں عزت ملے گی۔ کہ دنیا کے پجاری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لے کر کوفہ کی طرف رواں دواں تھے۔ آپ کو جو بات بتانے لگے ہیں کہ یہ سر انور کی برکات اور کرامات جو راستے میں ظاہر ہوئی ہیں وہ کتنی خوبصورت اور کتنی ایمان افروز ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی برکت سے کتنے لوگوں کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی، کتنے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلا گیا۔ سر انور نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک نے جب قرآن پڑھا تو لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرآن سن کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اہل بیت سے محبت کرنے لگے۔ ایسا ہی واقعہ ایک اس وقت پیش آیا جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور کوفہ کے بازاروں میں پہنچا تو وہاں ایک پادری تھا جو سالوں سے اپنے گرجے میں بیٹھ کے اپنے مذہب کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس نے جب باہر دیکھا یہ قافلہ ہے اور ان کے پاس سر ہیں، نیزوں کی نوک کے اوپر انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ باغی ہیں۔ اس نے پوچھا باغیوں کا تعارف کیا ہے، کس جگہ سے آئے ہیں، کون سا علاقہ ہے جہاں کے یہ باغی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اس نے پوچھا مدینے میں تو تمہارے نبی کی آل بھی رہتی ہے، تمہارے نبی کی اولاد بھی رہتی ہے، کہیں یہ وہی باغی تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہاں یہ حسین ابن علی ہے، اولاد اس کی اور اس کے بھتیجے اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اس نے کہا یہ حسین ابن علی وہی جو تمہارے آخری نبی، تمہارے نبی کا نواسہ ہے، وہ حسین جو تمہارے نبی کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہے، وہ حسین جس کو تمہارے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں یہ وہی حسین ہے، اسی حسین کا سر یہ باغی ہو گیا تھا تو ہم نے کاٹ دیا ہے۔ اس نے کہا ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اپنے نبی کا نواسہ شہید کر دیا، اس کے خاندان کو شہید کر دیا، نبی کی آل اولاد کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا، نبی کے خون کا تم نے حیا نہیں کیا۔ کتنے ظالم ہو، کتنے بدبخت ہو، کتنے ہی لعنتی اور ملعون ہو کہ نبی کی شہزادیوں کو تم نے اونٹوں کے اوپر باندھا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ سر انور ایک رات کے لیے مل سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین کا سر انور ایک رات کے لیے وہ مجوسی، وہ پادری مانگنے لگا، وہ غیر مسلم مانگنے لگا۔ تو ان دنیا کے کتوں نے کہا ہاں مل سکتا ہے لیکن تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ وہ پادری مان گیا، اس نے کہا مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی قیمت مانگی۔
تقریباً 10,000 دینار ایک رات کے لیے انہوں نے چارج کیے امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو دینے پر۔ وہ پادری 10,000 دینار خوشی خوشی دے کر سر انور کو لے گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور وہ پادری اپنے گرجے میں لے جاتا ہے، سر انور کو دھو کر خوشبوئیں لگا کر عطر لگا کر اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ساری رات پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن آج وہ پادری اللہ کی عبادت نہیں بلکہ حضور کے خون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو دیکھتا رہا۔ ساری رات امام حسین کے مبارک سر کی زیارت کرتا رہا۔ صبح ہوئی، فجر کے وقت جو اس کا وعدہ تھا اس کے مطابق وہ سر انور کو امام علی مقام امام حسین کے مبارک سر کو لے کر وہ باہر آیا۔ وہ جب پادری باہر آیا، ایمان افروز بات ہے یہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی بات یہ ہے، جب وہ گیا تھا تو وہ پادری تھا، عیسائی تھا، سر انور کو لے کر گیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اب وہ پادری اور عیسائی نہیں ہے بلکہ اس کی زبان پہ حسین کے نانے کا کلمہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوا باہر آیا۔ کوفہ کے بازار میں آیا جہاں وہ قافلہ رات کو رکا ہوا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بہت بڑا پادری، بہت بڑے گرجے کا مالک اور یہاں سالوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، ایک رات میں ہی اس نے کیا ایسا دیکھ لیا کہ اب اس نے اپنی ساری عبادت چھوڑ دی، عیسائیت چھوڑ دی، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کے حسین کے نانے کا کلمہ پڑھ رہا ہے، نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے کلمات اس کی زبان پر ہیں۔ تو وہ چونک گئے اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ تم کلمہ پڑھ رہے ہو، رات کو تو تم پادری اور عیسائی تھے، ایک ہی رات میں تم ایسے کیسے بدل گئے؟ تو اس وقت وہ عیسائی جو سب کا عیسائی ہے، اب حضور کا غلام ہے، مسلمان ہے، کہنے لگا ظالموں، تمہیں اس حسین کی قدر نہ ہوئی، مجھ سے پوچھو، جب میں رات امام حسین کے سر انور کو جب میں خوشبوئیں لگا کر معطر کر کے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا، میں نے کیا دیکھا ہے کہ حسین کے مبارک سر سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو سیدھی آسمانوں تک پہنچ رہی تھی، اور امام حسین کا سر انور رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اور کتنا خوبصورت نور نکل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ظالموں، میں اس نتیجے پہنچ گیا، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ جس نبی کے نواسے کی اتنی شان ہے اس نبی کی اپنی شان کتنی بلند ہوگی، جس نبی کے خون کا یہ مقام ہے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں محبین اہل بیت میں ہو گیا ہوں، حضور کے غلاموں میں ہو گیا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور لڑوں گا اور میں اپنے حسین کا تم سے بدلہ لوں گا۔ 10-11 یزیدیوں کو اس نے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد امام حسین کا یہ محبت کرنے والا حضور کا غلام اہل بیت کی محبت کا جام پی کر اس دنیا فانی سے پردہ کر گیا، شہادت کی موت اس کا مقدر ٹھہری۔ ایک ہی رات میں امام حسین نے وہ جہنمی تھا اسے جنتی کر دیا، اس کا نام بلند کر دیا، اس کا مقام بلند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی برکت دیکھیں کہ جو ساری زندگی بھٹکا رہا، جسے ہدایت نہ ملی، ساری زندگی جہالت میں پھرتا رہا، امام حسین کے سر انور نے ایک ہی رات میں اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیاں دے دیں، اسے ہدایت دے دی، یوں کہیں کہ اسے جہنم سے نکال کے جنت دے دی۔ یہی حال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور کا حلب کے اس باغ میں بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو حلب کے باغ کا بھی بتائیں گے کہ حلب کے باغ میں کیا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت
اور حضور کی ہر نسبت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔